اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انوار کردگار کی پھیلی ہے روشنی، آمد ہے اس جہاں میں دو صادقین کی، حسن و جمال نانا نواسے کا دیکھیے، گر مصطفیٰ ہے چاند تو جعفر ہے چاندنی۔ عزیزان، آج ہم انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور وہ ہستی جن کے لیے زیارت جامع کبیرہ میں ارشاد ہو رہا ہے موضع الرسالہ، رسالت کی جگہ پہ بیٹھنے والی وہ ہستی کہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، یہ قل کے قل محمد ہے، وہ ہستی جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت اور ان کے اوصاف حمیدہ پر ہم انشاءاللہ تعالی مختصر سی روشنی ڈالیں گے۔ لہٰذا عزیزان من جیسا کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات پتہ چلی، اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت عالمی ہے، لیکن اس سے فیضیاب فقط مومنین ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے سورج تو پوری دنیا میں چمکتا ہے لیکن اس کی روشنی سے صرف بینا لوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، اندھے سورج کی روشنی میں بھی تاریکی جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ چونکہ صرف مومنین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت پہچانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فیض اٹھاتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنے کے لیے بھی صرف مومنین کو ہی کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اے مومنین تم بھی ان پر صلوات بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو۔ تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور ایک اور مقام پر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، کہ خدا نے مکے والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، جو آیاتوں کی تلاوت کرتا ہے، جو تمہارے نفوس کو پاک کرتا ہے اور علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال جو ہے ایک اور مقام پر ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور جہاں پر خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے رحمت بیان کیا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی لوگوں کے لیے لازمی قرار دی ہے۔ لہٰذا ایک مقام پر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، یعنی کیا کہہ رہے خداوند متعال کہ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، کہ جو اس سے روگردانی کرے گا تو خدا کافرین کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ تو قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے پر اس قدر تاکید کی ہے اور مومنین کو خبردار کیا ہے کہ ہرگز اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مقدم نہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھیں۔ چنانچہ سورہ حجرات کی آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم،
ایمان والو خبردار، خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھنا اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہر بات کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو خدا بند متعال نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کو سخت عذاب سے ڈرایا ہے، اسی طرح رسول کی اطاعت کرنے والوں کو بھی انعامات اور اکرامات کی بشارت دی ہے۔ اس لیے فرمایا سورہ نساء میں کہ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر خدا نے نعمتیں نازل کی ہیں، اور انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہی بہترین رفقا ہیں۔ تو عزیزان من، قرآن آیات سے ہمیں جو ہے وہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر اللہ کی اطاعت کا دم بھرے تو اصل میں وہ اطاعت الہی کا محض ڈھونگ رچا رہا ہے، اور خدا کے نزدیک ایسے شخص کا اطاعت کا دعویٰ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اور ایسے لوگوں کو جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ لہٰذا خدا کہہ رہا ہے کہ جہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو قرآن میں، وہاں پر خدا رسول سے فرما رہا ہے کہ رسول کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ تمغہ کمال ہے کہ جو خدا وند متعال نے جو ہے اپنے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، اور اس مثالی عبودیت کی جھلک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل میں نظر آتی ہے۔ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت نماز کا انتظار فرماتے تھے۔ بارگاہ الہی میں پہنچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید اشتیاق رہتا تھا، چنانچہ اپنے مؤذن حضرت بلال سے فرماتے تھے، اے بلال ہمیں خوش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اہل و عیال سے گفتگو کرتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محو سخن رہتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں، اور جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس سے ایسا زمزمہ بلند ہوتا تھا جیسے پتیلی میں کچھ پکنے کی آواز آتی ہے، اور اللہ کے خوف میں اتنا روتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی تر ہو جاتا تھا۔ اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دعا اور تضرع کے ذریعے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم درس ہے کہ جو ہے کہ ہم کبھی کسی پریشانی میں اگر مبتلا ہوتے ہیں تو ہم ادھر جا رہے ہوتے ہیں یا فلاں جو ہے چیزوں میں دل لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول خدا کی ذات اقدس ہمیں بتا رہی ہے جب بھی تم پریشان ہو، جب بھی تم خوش ہو، ان دونوں حالتوں میں ہمیشہ خدا سے لو لگاؤ، دعا اور تضرع کے ذریعے اللہ سے اپنا رشتہ جو ہے وہ مضبوط رکھو۔ لہٰذا رسول خدا جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے دعا کرتے اور ہر روز اللہ سے 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہر روز 70 بار توبہ کرتے تھے، اور جب بیدار ہوتے تھے تو پہلے اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اور ہر روز 360 بار اللہ کی حمد فرماتے اور کہتے الحمدللہ رب العالمین کثیرا علی کل حال۔ اور جیسا کہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے قرآن میں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ بلند ترین اخلاق کے درجے پر ہیں۔ تو عزیزان من، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کی کیا اخلاق کتنا عظیم تھا کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ردا کو اتنی شدت کے ساتھ کھینچا کہ اس کا ایک کونا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر لگا،
اور وہ کہنے لگا اے محمد مجھے مال خدا میں سے دیے جانے کا حکم دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، تبسم کیا اور اسے عطا کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے زندگی بھر جو ہے وہ سخاوت سے کام لیا، درگزر سے کام لیا، یہاں تک کہ اپنے چچا جناب حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، اس یہودی عورت کو بھی معاف کر دیا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کا زہر آلود گوشت پیش کیا تھا۔ ابو سفیان تک کو معاف کر دیا، اور جو اس کے گھر میں داخل ہو گیا تھا اس تک کو بھی معاف کر دیا۔ لہٰذا یہ رسول خدا کے جو ہے وہ اخلاق کے چند پہلو جو ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو وہ رسول کے جن کا اخلاق اتنا زیادہ عظیم ہے کہ خدا کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو ہم دیکھتے ہیں عزیزان من رسول خدا کی وفات کے بعد اس عظیم ذمہ داری کا بیڑا ائمہ معصومین علیہ السلام نے اٹھایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اپنے اجداد طاہرین کی مانند تقوی اور اخلاق کا نمونہ ہیں، اور ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی سیرت ہی عفو و درگزر کرنا ہے۔ چنانچہ اگر کسی سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی یا وہ کوئی غلطی یا برائی کر بیٹھتا تو آپ علیہ السلام اس کی خطا سے درگزر فرماتے اور اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ کے چچا زاد نے آپ کو خوب برا بھلا کہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی کنیز سے کہا کہ وضو کے لیے پانی فراہم کرے۔ بس آپ علیہ السلام نے وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ امام علیہ السلام اس کو بددعا دینا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور فرمایا اے میرے پروردگار، یہ میرا حق تھا، میں نے اسے بخش دیا، اور تیرا جود و کرم تو مجھ سے بڑھ کر ہے، پس تو اسے بخش دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی قرآنی شخصیت کے حوالے سے کہ جیسے کہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ جب نماز تمام ہو جائے سورہ جمعہ میں تو زمین پہ منتشر ہو جاؤ اور فضل خدا کو تلاش کرو۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام بھی نہ صرف یہ کہ دوسروں کو محنت اور جد و جہد کی دعوت دیتے بلکہ خود بھی موسم گرما کی سختیوں میں کھیت میں کام کرتے تھے۔ چنانچہ راوی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام ہاتھ میں بیلچہ اٹھائے کھیت میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے پسینے سے آپ کا پیرہن جو ہے وہ بھیگ چکا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام آرام فرما لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ ایک مرد رزق اور روزی کی خاطر دھوپ کی تکلیف اٹھائے۔ ایک اور صفت جس کی دین اسلام میں ہمیشہ بہت اہمیت رہی ہے وہ صبر و تحمل ہے، جیسے کہ خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام بھی صبر اور استقامت کا پیکر تھے اور زندگی کے تمام مصائب اور مشکلات کے مقابلے میں پہاڑ کی طرح مضبوط اور مستحکم رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام مصیبت آنے سے پہلے غمگین ہوتے ہیں، لیکن جب مصیبت واقع ہو جاتی ہے تو ہم قضاء الہی پر راضی ہو جاتے ہیں اور خدا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان من ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کی علمی عظمت کے سامنے جو ہیں بڑے بڑے فقہا اور دانشور اپنا سر جھکاتے تھے اور آپ علیہ السلام کی علمی برتری کی تعریف کرتے تھے، جیسے کہ جو بطور مثال حنفی فقہ کے پیشوا جناب ابو حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو عالم نہیں پایا۔
شیخ مفید لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام سے اتنے علوم نقل ہوئے ہیں کہ زبان زدے خاص و عام ہو چکے ہیں اور ان کی شہرت ہر جگہ پہنچ گئی ہے، اور ان کے خاندان کے کسی اور فرد سے ان کے برابر علم نقل نہیں ہوئے ہیں۔ تبرسی کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام اولاد رسول میں اپنے زمانے کے عالم ترین فرد اور سنی و شیعہ کے درمیان عظیم مقام کے مالک تھے، اور جیسے کہ ابن شہر آشوب مناقب میں کہتے ہیں کہ جو علوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئے ہیں وہ کسی اور سے نقل نہیں ہوئے، اور ماہرین حدیث نے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ان محدثین کی جنہوں نے امام علیہ السلام سے حدیث نقل کی ہے، جو تعداد بیان کی ہے وہ 4000 افراد تک پہنچتی ہے۔ لہٰذا عزیزان من، وہ کتاب جو کتاب الہی ہے، جو صحیفہ ہدایت ہے، جو آسمانی کتاب ہے، جو رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی، وہ اس کا دیکھیں، اس کتاب کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور باطن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، یعنی قرآن کے باطن جو ہیں وہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام بھی علوم قرآنی کے معدن اور مفسر قرآن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں راسخون فی العلم کی تفسیر میں فرمایا کہ راسخون فی العلم حضرت علی علیہ السلام اور ان کے بعد کے امام ہیں۔ اور جیسا کہ خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی عبادت کے حوالے سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام 3 حالتوں سے باہر نہیں ہوتے تھے، یا روزے دار، یا کھڑے ہو کر عبادت، یا پھر ذکر کی حالت میں۔ آپ سے بڑے اللہ کے بندے اور زاہد زمان جو ہے کوئی نہیں، یعنی آپ ہی سب سے زیادہ جو ہے عبداللہ، اللہ کے بندے ہیں۔ اسی لیے خداوند متعال قرآن میں ان کی توصیف کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولا یسجدون، کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو عزیزان، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ظالموں کی بقا کو پسند کرے وہ در حقیقت اللہ کی نافرمانی کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے عزیزان من، امام صادق علیہ السلام کا زمانہ افکار و نظریات کے تصادم اور مختلف فرقوں و مذاہب کی پیدائش کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کے دور میں اہل کتاب کے نظریات نیز یونانی دانشوروں کے ساتھ مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا، جس کی وجہ سے طرح طرح کی شبہات اور اعتراضات پیدا ہونے لگے تھے۔ اس زمانے میں مختلف فرقے پیدا ہو گئے تھے جو اپنے اپنے عقیدے کی ترویج کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے اس زمانے کے تمام فکری اور عقیدتی گروہوں کے ساتھ مقابلہ کیا، ان کے مقابلے میں اسلامی نظریے کی وضاحت فرمائی اور اسلامی نظریے کی برتری کو ثابت کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان فرقوں کے ساتھ مقابلے کے لیے مختلف طریقوں سے استفادہ فرمایا، جن میں علمی مراکز کی تاسیس اور باصلاحیت افراد کی تربیت، علم فقہ کا پھیلاؤ، حدیث کا احیاء، انحرافی مذاہب کے ساتھ مقابلہ اور بحث و مباحثہ و مناظرہ وغیرہ شامل ہیں۔ لہٰذا عزیزان من، کوشش کی ہے کہ قرآنی آیات کی روشنی میں ہم جو ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کا جائزہ لیں۔ لہٰذا اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پوری طرح، یعنی جو آپ کی شخصیت ہے وہ پوری طرح سے ایک قرآنی نمونہ ہے، قرآنی ناطق کا سچا مصداق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، تم ان سے جدا نہ ہونا، یہاں تک کہ تم حوض کوثر تک پہنچ جاؤ۔
کیا مدح بیاں ہو تیری قرآن سے بہتر، اور مدح سرا کون ہو یزداں سے بہتر۔ تو احسن تقویم کی تفسیر ہے جیسے انسان کے پیکر میں ہے انسان سے بہتر۔ میں تجھ سے تکلم کے لیے لاؤں کہاں سے، انداز سخن سورہ رحمان سے بہتر۔ قرآن نے توصیف بیاں کی تیری ایسے، مضمون نظر آتا ہے عنوان سے بہتر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔